الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ باب الہدی والاضحیہ، یہ سبق ہم لوگ شروع کیے تھے اور آدھا سبق تقریباً پڑھ چکے تھے۔ کہاں تک پڑھے تھے بتائیے؟ کس عبارت پر ہم لوگ رکے تھے؟ جی وہ وقت الذبح سے پڑھنا ہے۔ چلیے جب وہ وقت الذبح بعد صلاة العید الى آخر یومین من ایام التشریق، اور ذبح کرنے کا وقت عید کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے 2 دنوں تک ہے۔ ایام تشریق کے 2 دنوں کے آخری تک ہے، یعنی عید کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن، عید کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن۔ جہاں تک اس کے وقت کے آغاز کا سوال ہے تو اس پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد، اور ان علاقوں میں یا قریوں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں عید کی نماز کے لیے جتنا وقت چاہیے اس وقت کے بعد، عید کی نماز کے مقدار کے وقت کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات بہت سی احادیث میں آئی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح قبل صلاۃ العید فلیعد، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا ہو اسے چاہیے کہ دوبارہ قربانی کرے۔ یا پھر بعض حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو گویا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا، بس باقی قربانی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو اسے عید کی نماز کے بعد قربان کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری وقت کا تعلق ہے تو بعض فقہا کی رائے یہی ہے جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ 3 دن قربانی کا وقت ہے، عید کا دن اور اس کے بعد ایام تشریق کے 2 دن 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اور بعض دیگر اہل علم کا خیال ہے کہ یہ 4 دن ہے قربانی کے ایام، ایک عید کا دن اور عید کے بعد کے 3 دن 11 12 اور پورے 13 دن، پورے 3 دن، تو کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن۔ اس کی دلائل میں بعض حدیث آئی ہیں، جیسا کہ ابن حبان کی حدیث ہے وہ فی کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق کے سارے دنوں میں جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی اس حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل، ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ تو بہرحال راجح قول یہی ہے کہ قربانی کے 4 ایام ہیں، ایک عید کا دن ہے اور اس کے بعد 13 ذی الحجہ کے مغرب تک وقت ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی کسی بھی نیک عمل کو جتنا پہلے وقت میں کرے گا وہ اس کے لیے اتنا ہی افضل ہوگا جتنا قریب میں کرے گا، الا ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، ورنہ اس کو چاہیے کہ نیک کام میں وہ جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، لیکن وقت کی گنجائش اس کو ہے، وہ عید کے بعد کے 3 دنوں تک مزید ہے۔ جی ہاں، آدمی کے پاس جتنا عذر ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ جتنا پہلے وقت میں کرے وہ افضل ہے۔ اگر قصائی نہیں ملتا تو خود ذبح کرے، یہ جو ہے اس میں آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ وَتَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِقَوْلِهِ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، اور قربانی کا جانور متعین ہو جاتا ہے آدمی کے اس کہنے کی بنیاد پر کہ یہ قربانی کے لیے ہے یا قربانی کا جانور ہے۔ وَالْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ، اور ہدی کا جانور متعین ہوتا ہے یہ کہنے کی بنیاد پر کہ یہ ہدی ہے، او اشارہ، یا اسے چیرا لگانے سے، وتقلیدہ مع النیہ، یا پھر اس کو قلادہ پہنانے سے، اس کے گلے میں جوتوں کا کوئی ہار پہنانے سے، نیت کے ساتھ آدمی نیت کرے اور پھر یہ کہہ دے کہ یہ ہدی کا ہے یا پھر قربانی کا ہے، یا پھر نیت کر کے اسے چیرا لگا دے یا پھر نیت کر کے اسے قلادہ پہنا دے، تو وہ قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر کس چیز پر پڑے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک جانور خریدتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اس میں یہ میری قربانی کے لیے ہے، تو اس وقت اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو کسی اور کو دے دے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو
وقت سے پہلے اسے ذبح کر کر کھا لے، اسے گنجائش ہوتی ہے. لیکن جب وہ یہ متعین کر دیتا ہے ان طریقوں سے کہ یہ قربانی کے لیے ہے، نیت کر لیتا ہے، تو پھر اسے بیچنا جائز نہیں ہوتا. اسے بیچنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اس کے وقت پر ہی قربان کرنا ضروری ہوتا ہے. الا یہ کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آدمی ایک صورت میں بیچ سکتا ہے جبکہ وہ اس سے بہتر جانور خریدنا چاہتا. بعض اہل علم نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے، ورنہ آدمی جب متعین کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں تصرف نہیں کر سکتا سوائے کہ اس کی قربانی کرے جس مقصد کے لیے اس نے اسے لیا ہے. چیرا لگانا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اونٹ کے کوہان کی دانی جانب چاقو سے یا کسی چیز سے ایک تھوڑا سا کٹ لگایا جائے اور خون کو اسی پر مل دیا جائے. خون کو اسی پر مل دیا جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور قربانی یا پھر حدی کے لیے خاص ہو چکا ہے. یہ حدی کے ساتھ خاص ہے، قربانی میں نہیں ہے، عام قربانی میں نہیں ہے، یہ حدی ہی کے لیے ہے. دونوں نشانیاں قربانی کے لیے تو آدمی کا متعین کر کر نیت کرنا، یہی چیز ہے. حدی کے تین چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ آدمی کہے کہ یہ حدی کے لیے ہے، دوسرا ہے کہ اسے چیرا لگائے، تیسرا ہے کہ اسے قلادہ لگائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو منگوایا اور آپ نے اسے چیرا لگوایا اور ایک دھاگے میں ایک کسی چیز میں آپ نے جو ہے 2 جوتے لگائے اور اس کے گلے میں ڈال دیا. تو اس کو کہتے ہیں قلادہ پہنانا یا چیرا لگانا. تو دونوں کیا آپ نے، ہاں دونوں کیے، دونوں میں سے ایک بھی کریں. ان کے پاس رواج تھا کیونکہ یہ پہچان تھی اس بات کی کہ یہ قربانی کے لیے خاص ہو جاتا ہے، تو اسی کو باقی رکھا گیا کیونکہ اس میں کوئی خباثت نہیں ہے. ہاں اس کے گلے میں پہنانے نا، یہ ان لوگوں کے پاس ایک علامت تھی کہ جو ہے یہ قربانی کے لیے ہے. اب ایسی چیز جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے باقی رکھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسے ہی باقی رکھا جبکہ وہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ حدی کا جانور ہے اور پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. تو اب علامتوں کو اگر تبدیل کریں تو پھر وہ لوگ جو کہ جن علامتوں سے وہ لوگ واقف تھے ان کے علاوہ اگر دوسری علامتیں مقرر کر دی جاتی تو وہ لوگ واقف نہیں ہوتے. تو وہی علامتیں اختیار کرنا ضروری تھا جن کو وہ جانتے تھے تاکہ راستے میں مسلمانوں کے جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھروں کو. تو اس لیے غالباً یہی مصلحت ہے کہ جو نشانیاں چل رہی تھیں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح باقی رکھا. وَلَا يُعْطَى الْجَاذِرُ أُجْرَتَهُ مِنْهَا، اور قصاب کو اس میں سے کوئی بھی اجرت نہیں دی جائے گی، نہ حدی کے جانور میں سے اور نہ قربانی کے جانور میں سے. کوئی اجرت اس کو نہیں دی جائے گی. نہ تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم جو ہے گوشت کا کچھ حصہ لے لو اپنے کاٹنے کے بدلے میں، یہ نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی اسے چمڑا دیا جا سکتا کہ تم کاٹ دو اور اس کے بدلے چمڑا لے لو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو بھی اگر دیں گے تو ہدیے کے طور پر دے سکتے ہیں، بغیر اجرت کے بغیر ہدیے کے طور پر دے سکتے ہیں. لیکن اجرت جو ہے الگ ہوگی، قربانی کے جانور کے کسی حصے کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے کیونکہ سارا کا سارا آدمی جب قربانی کی نیت کر چکا ہے تو وہ سب اللہ کے لیے ہے. جب وہ اللہ کے لیے ہے تو اسے بیچ نہیں سکتا اور نہیں کوئی اس طرح کا فائدہ اسے اٹھا سکتا ہے. وَالسُنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَ أُضْحِيَتِهِ وَيُهْدِي ثُلُثَهَا وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا. سنت یہ ہے کہ اس کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 ہدیہ دے اور 1/3 صدقہ کرے. 3 حصے کرے، یہ افضل ہے، بہتر ہے، اسی کا رواج ہے، اسی پر چل رہا ہے. اور جی ہاں، سنت اس معنی میں کہ اس کی جو ہے تعلیم دی گئی، لیکن اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 حصے کرنے کے لیے کہا ہو، ایسی تہائی کے ساتھ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں. اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ مستحب ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ مستحب ہے. قرآن کی کچھ آیتوں سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، کچھ احادیث سے بھی، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے تم کھاؤ اور جو محتاج فقیر ہے اس کو بھی اس میں سے کھلاؤ. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کہ تم کھاؤ اور کھلاؤ اور پھر اسے جمع کرو، کھاؤ کھلاؤ اور جمع کرو. اور پھر اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جس حدیث میں یہ کہا کہ ایک بکری ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، آدمی کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے، تو اس میں کہا فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے. تو اب جو کھلاتے تھے اس میں ایک حصہ تو محتاجوں کے لیے ہو گیا اور ایک حصہ تو ہدیے کے طور پر ہو گیا، تو اس سے انہوں نے اس میں جو وسعت پیدا کی. تو ہم سلف نے جو ہے اسی بنیاد پر اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ جو ہے کھانے کے لیے، دوسرا حصہ کھلانے کے لیے.
दूसरा जो हिस्सा खिलाने के लिए होगा तो एक हिस्सा सदक़े के लिए होगा और एक हिस्सा हदिये के तौर पर होगा। तो कितने हिस्से हो गए? 3। लेकिन ये कोई ऐसी साबित चीज नहीं है कि आदमी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया, इसीलिए मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वही अकला अक्सर जाजा, अगर वो अक्सर हिस्सा खा ले तो ये जायज है। लेकिन जरूरी है, क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया कि अतिमु खाओ, और हदीस में भी है अतिमु, तो ये जरूरी है कि आदमी कुछ हिस्सा जरूर सफा करे। सफा करना कुछ हिस्सा ये जरूरी है। बाद अहले इल्म ने इसको वाजिब करार दिया है। अगर आदमी ने अब तक कुछ ऐसी कुर्बानियां की हैं जिसमें वो कुर्बानी का गोश्त खुद इस्तेमाल कर चुका है लेकिन गरीब को कोई सदका नहीं दिया, तो उसको चाहिए कि अब उसकी तरफ से उतना हिस्सा, कम से कम आधा किलो से 1 किलो के दरमियान, 1 किलो से आधा किलो तक का हिस्सा जो है जरूरी होता है कि वो सदका करे। तो वो अब भी अगर अदा कर दे तो उसका सदका अदा हो जाएगा। जी, हदिये के तौर पर दे सकते हैं, हदिये के तौर पर दे, कोई हर्ज नहीं। कुर्बानी का गोश्त किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। आखिरी में इंशाअल्लाह, वलहु अन यंतफिया बिजिल्दिहा, और उसके लिए जायज है कि वो उसके जिल्द से, चमड़े से फायदा उठाए। वला यबीउहु वला शैअन मिनहा, और उसे ना बेचे, ना ही उसमें से कोई चीज बेचे। ना तो उसके गोश्त बेचा सकता है, ना उसके पेट की कुछ चीजें बेची जा सकती है, ना तो उसका चमड़ा बेचा जा सकता है। कोई चीज बेचे नहीं जा सकती। अलबत्ता आदमी फायदा उठा सकता है उसके चमड़े से, जो है वो कुछ फायदा उठाना चाहता है, कोई चीज बना सकता है उससे, उसमें कोई चीज रखने के लिए, तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता। फअम्मल हदयु इन कान ततव्वन उस्तहिब लहुल अक्लु मिन्हु, अगर हदी मुस्तहब है तो उसके लिए उससे खाना, उसके लिए खाना मुस्तहब। अगर हदी जो है ततव्वु है तो उसमें से खाना उसके लिए मुस्तहब है। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा मिन कुल्ली जुज़ूरिन बिबिदअतिन फतुबिखत, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ऊंट में से एक टुकड़े का हुक्म दिया जिसे पकाया गया। फ़अकल मिन्हा, आपने उसे खाया, उसमें से खाया। वहसा मिन मरक़िया, और आपने उसका शोरबे के चुल्लू पिए, एक चुल्लू आपने उसका शोरबा भी पिया, आपने उसका शोरबा भी पिया। तो इससे ये बात मालूम होती है कि आदमी जो जानवर कुर्बान करता है, कुर्बानी में इसी तरह मतलूब है। हदी में अलबत्ता जो हदी ततव्वो के तौर पर होती है, इंसान जो अपने तौर पर अल्लाह तआला के घर में कुर्बान करने की नीयत से कुर्बान करता है अपने तौर पर, बगैर किसी वजह के, वो चाहता है कि अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करे, तो इसलिए अल्लाह के हुदूद हरम में जो है वो कोई कुर्बानी करता है। तो ऐसा अगर ऐसी कोई हदी है तो उसको चाहिए कि उसमें से खुद भी खाए, थोड़ा सा उसमें से खुद भी थोड़ा खाए, वो उसके लिए मुस्तहब है। और उन्होंने मिसाल दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल वदा के मौके पर किया था। आपने 100 ऊँट ज़बह किए थे, उसमें से 63 ऊँट आपने अपने मुबारक हाथों से ज़बह किए, और बाकी 37 ऊँट आपने अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़बह करने का हुक्म दिया। और उसके बाद कहा कि उसमें से हर ऊँट में से एक एक टुकड़ा लो। उसके बाद फिर उसको जमा किया गया, उसे पकवाया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ खाया, और फिर ये कुछ उसका शोरबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। तो ये मिसाल दी उन्होंने हज की कुर्बानी की। यहाँ उन्होंने जो इबारत पेश की वो ये कि अगर ततव्वो हो, अगर ततव्वो हो तो आदमी को चाहिए कि अगर हज ये ततव्वो की है तो उसे चाहिए कि उसको उसमें से कुछ खाए। लेकिन मिसाल दी उन्होंने उस कुर्बानी की जो कि वाजिब है, क्योंकि तमत्तो में और फिर क़िरान में कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? वाजिब है। तो उन्होंने मिसाल दी वाजिब की, क्योंकि तमत्तो और क़िरान की कुर्बानी के लिए भी यही हुक्म है जो कि ततव्वो के है। ततव्वो जो हदी है उसको कुर्बान करने के बाद उसमें से भी कुछ खाना बेहतर है। उसी तरह तमत्तो और क़िरान की जो कुर्बानी है उसमें जो हदी है उसमें से भी कुछ खाना बेहतर है। इसलिए उन्होंने उसकी मिसाल दी, क्योंकि दोनों का हुक्म एक है। तो अब इससे मुस्तस्ना हो जाते हैं वो कुर्बानी जो कि वाजिब होती है लेकिन वो दम के तौर पर होती है, कि किसी महजूर के इत्तिकाब की वजह से होती है या किसी वाजिब के तर्क करने की वजह से होती है। तो उसमें से वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर दम वाजिब हुआ है। वो सारा का सारा सदका करेगा, वो सारा का सारा क्या करेगा? वो सदका करेगा। तो वो ततव्वो भी खाएगा, ततव्वो में से जो कुर्बानी हो वो खाए बेहतर है। और अगर वो जो है क़िरान और तमत्तु की हो तो उसमें से भी खाए वो बेहतर है। वला याकुलु मिन वाजिबिन, और वाजिब में से बिल्कुल ना खाए, इल्ला हदियल मुतअति वल क़िरान, सिवाय हज तमत्तु और हज क़िरान के कुर्बानी के। वाज़ेह है ना? उसके अलावा वाजिब होती है उस पर जब वो
ہاں جب وہ کوئی واجب چھوڑ دے، مثال کے طور پر مزدلفہ میں رات نہ گزار سکے، یا پھر عرفہ میں جو ہے جانے کے بعد، عرفہ جائے لیکن سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ واپس ہو جائے، تو اس نے واجب ترک کر دیا نا، تو اس کے پر ایک دم ہوگا، اس میں سے نہیں کھائے، کیونکہ وہ دم اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد اس کے پر جو قربانی واجب ہوئی وہ سارا کا سارا قربان کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر اس نے کسی محظور کا ارتکاب کیا، جیسے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اس نے، تو اس کے اوپر ایک دم واجب ہو گیا، تو وہ دم دے تو اس کو بھی نہیں کھائے گا۔ ہاں وہ حدی کھا سکتے کیونکہ وہ اس کی نہیں ہے، وہ اس کی ہے، قربانی کی، اس کے مناسب کے حصہ ہے، وہ محصول کی قربانی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یضحی فدخلت العشر، جو شخص قربانی کرنا چاہے اور ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائے، شروع ہو جائے، فلا یاخذ من شعرہ ولا من بشرتہ شیئا، تو وہ اپنے بالوں میں سے اور اپنے جلد میں سے کوئی چیز نہ لے، حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربان کرے۔ ایک اور مسئلہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرتے ہیں، کہ ان کو چاہیے کہ اگر جب وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ذی الحجہ کے 10 دن جیسے ہی شروع ہو جائے تو یکم ذی الحجہ سے وہ اپنے بالوں کو ہاتھ نہ لگائے، نہ اپنے بال نکالے، نہ اپنے ناخن نکالے، یہاں تک کہ اپنے چمڑے میں سے بھی کوئی چیز نہ نکالے۔ تو یہ حکم ہے، یہ حکم ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بعض اہل علم نے اسے واجب کہا ہے، کیونکہ آپ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بالوں میں سے اور اپنے جلد میں سے کوئی چیز نہ نکالے، یہ حکم دیا ہے۔ تو بعض علماء نے اس کو حرمت پر محمول کیا ہے کہ نکالنا جو ہے حرام ہے، بعض اہل علم نے اسے کراہت پر محمول کیا ہے، لیکن ظاہری الفاظ کے اعتبار سے اس کو حرمت محمول کرنا یہ اقرب الی الصواب ہے۔ تو یہی قول راجح ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن وہ برابر کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے پہلے کر لے، ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے پہلے ٹھیک کر لے، لیکن یہ جب 10 دن شروع ہو جائے تو اس کی پابندی کرے۔ یہ پابندی صرف اس پر رہے گی جو قربانی کرتا ہے، اس کے اہل ویال پہ یہ پابندی نہیں رہے گی، الا یہ کہ اگر کوئی خاتون خود بھی اپنی قربانی کرنا چاہتی ہیں تو ان پر بھی یہ پابندی رہے گی۔ تو مطلب جو اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے پابندی صرف اسی پر ہوگی، لیکن اپنی قربانی میں ثواب کے طور پر جن کو وہ شامل کر لیتا ہے تو وہ اس پابندی میں شامل نہیں ہوں گے، وہ اپنے بال نکال سکتے ہیں، ناخن نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پابندی اس شخص کے لیے ہوگی جو کہ خود قربانی کرنا چاہتا ہے۔ کہاں ہے افضل؟ نہیں، افضل کے الفاظ کہاں ہیں؟ فلا یاخذ، حکم ہے نا، نہ نکالے، تو یستحب له اللہ یاخذ، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو مستحب ہے کہ وہ نہ نکالے، ایسی کوئی بات نہیں ہے نا، یہ تو حکم ہے نا، امر اپنے ظاہر میں جو ہے واجب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب شامل ہو گئے ثواب میں، اس کی قربانی کے اور نہ کاٹیں اور وہ تو ثواب نہیں ملے، نہیں، وہ اس مقصد کے تحت نہیں ہے، یہ بس اس کے اوپر ایک پابندی لگائی دی گئی، اب کس حکمت کے، کس مقصد کے تحت یہ پابندی اس کے اوپر عائد ہے، اس کے بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ پابندی صرف اسی پر ہے، دوسروں کو اس کی پابندی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس چیز کو جو ہے اس دن ذبح کریں گے تو ثواب ملے گا، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ سوچے اپنے بال اور ناخن اس وجہ سے نہ نکالیں کہ ہم لوگ جو عید کے بعد نکالیں گے تاکہ ثواب ملے گا، تو ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے ایسی کوئی پابندی ہم پر عائد کر لینا جو سنت سے ثابت نہیں ہے، غلط ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ ایک امر کو وہ ایک اس کو بجا لا رہا ہے، ایک حکم کو۔ جہاں تک قربانی کے پیسے کسی دوسری جگہ پر بھیجنے کا سوال ہے تو یہ جواز کے دائرے میں آتا۔ بعض اہل علم نے اسے غلط بھی کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے غلط کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آدمی قربانی خود کرے یا اپنی قربانی کا کسی کو وکیل بنائے، اور خاص طور پر اس مصلحت کی بنیاد پر کہ جس جگہ ہم بھیج رہے ہیں وہاں لوگ زیادہ محتاج ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بہتر ضرور نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ آدمی کیونکہ یہ شعار ہے، یہ شاعر میں سے ہے، اور جو شاعر ہے آدمی خود ادا کرے وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کو اس کا احساس ہو
کیونکہ ایک عبادت ہے، اس کو اسی طرح ادا کرنا وہی اس کے حق میں بہتر ہے. وہ اس کو ادا کرے گا. پھر اس کو یہاں تک کہ یہ تک بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے، آدمی اپنے ہاتھ سے کاٹے وہ اس کے لیے افضل ہے. تو اپنی قربانی جو خود کرے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنی قربانیاں خود کی تھیں. ایسا نہیں ہوا کہ کسی علاقے میں آپ نے یہ کہہ کر بھیج دیا ہو کہ وہاں لوگ زیادہ محتاج ہیں، ایسا آپ نے نہیں کیا. نہ ہی آپ اس کے بعد جو ہے سلف صالحین کا ایسا کوئی عمل ثابت ہے. لیکن اس کے منع کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے منع نہیں کر سکتے. آدمی کو چاہیے کہ قربانی کے علاوہ اپنے دوسرے مال میں سے ان کی مدد کرے، نہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک حکم قربانی کا ہے اس کو خود تو ادا کرنے کے بجائے اس کے لیے جو کوئی فقراء کو تلاش کرے خود اسے پورا کرنے کے بجائے، اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ جو حکم ہے وہ خود ادا کرے اور باقی جو ان کی مدد ہے اس کو جو ہے اپنے دوسرے مال میں سے کرے. یہاں پر کچھ لوگ اس وجہ سے بھی یہاں اتنے فقیر ملتے ہیں کہ انہیں گوشت کیا جائے، تو اس وقت اس مطلب خوشی یا جو بھی اگر اس کی وجہ سے کوئی بھیجتا ہو ہمارے کی جگہ پہ تو اس کا مطلب یہ غلط ہو گیا. دیکھیے قربانی، ہاں بالکل قربانی کی بنیادی وجہ وہ نہیں ہے جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ فقراء اور مساکین میں اس کا گوشت تقسیم کرنا، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا تقوی پہنچتا ہے. آدمی کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، یہ اصل چیز ہے جس کے تحت قربانی مشروع کی گئی ہے. تو اس لیے محض ایک ہی ایک مصلحت کو یہ دیکھنا کہ تاکہ گوشت غریبوں میں تقسیم کریں، یہ قربانی کے بنیادی مقاصد میں سے نہیں ہے. قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ ان کو دیا جائے. ہاں کچھ حصہ صدقہ کرنا ہے. اب کچھ حصہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ لوگ یہاں یقیناً ہے، ایسا نہیں ہے. ابو حمر وغیرہ جن کا ذکر کیا جاتا وہاں کہا جاتا ہے کہ ہیں لوگ واقعتاً محتاج ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ تلاش کرتے وہاں تک پہنچے دے تو اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کام کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہا ہے. تو ایک ہی وہ مصلحت ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم جو ہے اپنے قربانی کے جانور کو دوسرے مقامات پر بھیجیں. ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں نہ ملتے ہوں. کچھ نہ کچھ مل جائیں گے، یعنی کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اگرچہ کہ نہیں مانگتے لیکن ان کی تنخواہوں کے اعتبار سے اس میں داخل ہیں، فقراء اور مساکین میں داخل ہیں. جی ہاں، بہت سے ایسے مزدور ہیں جن کی 800 900 1000 تنخواہ ہے، بغیر کسی شک کے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑے کا پینا، ہاں جمع، ہاں اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. نہیں، اگر وہ ہمیں دیتے کہتے ہیں، اگر وہ معاوضے کے طور پر ہے تو غلط ہے، اور اگر وہ صرف ان کو استعمال کے لیے دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں. ہاں تب معاوضے میں شامل ہوگا، تب ان کو نہیں دیں گے، تب بغیر وجہ کے بھی دیں گے تو معاوضے میں آ جائے گا اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو. ٹھیک ہے، یہاں سوالات ختم ہو گئے تو اب حدیث پڑھ لیں گے آج انشاءاللہ. یعنی پہلے ہی سے نکال لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بنیادی طور پر اس کو جو کچھ حصہ غریبوں میں سے کسی کو دینا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ 1 کلو تقریباً 1 کلو کا اندازہ ہم رکھیں گے. باقی وہ خود کھا لے، کسی اور کو نہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں. بہتر ہے کہ اس کو 3 حصے کے طور پر تقسیم کرے، لیکن کچھ حصہ کسی غریب کو دینے کے بعد باقی سارا بھی حصہ وہ استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں.